السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. مجھے نہیں معلوم کہ رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ میری نیند نے مجھے ایک عجیب و غریب طوفان سے دوچار کر دیا. میں نے ایک بار پھر مستند آرا کو خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ وہ سخت پریشان تھی. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کھل کر گلے میں آ پڑے تھے. چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. وہ کسی کے ہاتھ سے بندوق چھین رہی تھی. اس آدمی کا چہرہ اتنا دھندلا تھا کہ میں اس کو بالکل بھی پہچان نہ سکا. بس وہ ایک ہیولا سا تھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی. وہ مسند کی کسی بات پر دھیان نہیں دیتا تھا اور کسی بھی طرح ہاتھ سے بندوق نہیں چھوڑتا تھا. مسند پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اس سے زور آزمائی کر رہی تھی. اس کے منہ سے غصے کی وجہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے گولی مت چلانا، میں مر جاؤں گی. خوف کے مارے اس کا چہرہ ہلدی ہو رہا تھا، پر وہ ہیولا اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا. مسند آرا کے اس وائیویلے نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا، مگر میرا یہ حال تھا کہ میں بغلوں میں ہاتھ دیے چپ چاپ کھڑائے تماشا دیکھ رہا تھا. اچانک اس ہیولا نے گولی چلا دی. ڈس کی خوفناک آواز پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی. میں اپنے ہی بستر پر تھا. اس احساس نے مجھے اطمینان بخشا، مگر مسند آرا سے خواب میں اپنی اس ملاقات نے ایک بار پھر مجھے حیران کر دیا. وہ ایک بار پھر ایسے حالات سے مجھے خواب میں مل چکی تھی. میری نیند اچاٹ ہونے لگی. پتہ نہیں وہ کس طرح کی لڑکی ہے، اس نے مجھے حیران کر دیا تھا. میں کتنی دیر تک اس معاملے پر غور کرتا رہا، مگر جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں ایک بار پھر لحاف میں منہ ڈال کر نیند کے تعاقب میں جا نکلا. صبح جب میری آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ مسند آرا کو خواب میں دیکھنے کے بعد میں اتنی گہری نیند سویا تھا کہ رات ایک پل ہی میں گزر گئی تھی. مشتاق نے مجھے اپنی بھوری بھینس کے مکھن، مکئی کی روٹیاں اور چٹپٹے ساگ کا ناشتہ دیا تو میرا دل خوش ہو گیا. ایسا ناشتہ شاید میں نے 12 سال بعد چکھا تھا. ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے مشتاق سے پگڑی لے کر سر پر باندھی، اسٹین گن کوٹ کے نیچے لٹکائی اور چپ شاہ کو لبالب بھر کر جیب میں ڈالا اور پیدل ہی بلادر گاؤں کی طرف چل نکلا. میرا حلیہ ایسا تھا کہ پولیس مجھے پہچان نہیں سکتی تھی. مشتاق اگر چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تو وہ میرے ساتھ ضرور چلتا، مگر وہ بہت نڈھال ہو رہا تھا. ویسے بھی جس کام پر میں جا رہا تھا اس میں اس کی شمولیت مجھے راس نہ آ سکتی تھی، اس لیے میں تنہائی بلادر کی طرف چل نکلی. اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے. دھند ابھی راستوں میں کھڑی تھی اور سورج کی کرنیں اس کے پردوں میں سے گزرتے ہوئے ڈرتی تھیں. میں کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر سے گزرتا ہوا بلادر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا. مشتاق نے بتایا تھا کہ عین ممکن ہے ہادی علی اپنے آدمیوں کو لے کر صبح ہی صبح بلادر جا پہنچے. اسے یہی دھڑ کر لگا تھا کہ وہاں آج خون خرابہ ضرور ہوگا. میں نے ایسی دھونس دھاندلی کا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں اندر سے بے حد خوش تھا. ایک تو مجھے اس آدمی کا اصلی چہرہ دیکھنے کا موقع مل رہا تھا جس کے لیے میں وہاں تک جا پہنچا تھا. پھر مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ مزارہ لوگ ایسے تشدد کے آگے کیا کرتے ہیں. بلادر پہنچ کر میں نے سارا گاؤں گھوم پھر کر دیکھ لیا. وہ زندگی کی ادنا سے ادنا آسائشوں سے محروم و مفلس بے نوا لوگوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. ان کی محنت نے گاؤں کے چاروں طرف ہریالی بکھیر رکھی تھی. زمینیں لہلہا رہی تھیں. گندم تیزی سے سنہرے سونے کی منزلوں کی طرف بڑھ رہی تھی. مگر ہادی علی چاہتا تھا کہ اس کو اسی حالت میں کاٹ کر بازار میں چارے کی قیمت پر بیچ دیا جائے، کیونکہ چارہ بہت مہنگا بک رہا تھا. 6 ٹرک گاؤں کے باہر راجبا کے کنارے کھڑے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج ہی فصلیں کاٹ لینے پر آمادہ تھا. اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور میں مسجد کے صحن میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اکبر کوٹ کی طرف سے 4 گھڑ سوار تیزی سے بلادر کی طرف بڑھتے نظر آئے. ان کے پیچھے 15-20 آدمی تھے جو پیدل چل رہے تھے، مگر چل کیا رہے تھے، گھوڑوں کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے وہ پوری رفتار سے دوڑتے آ رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑی فصلوں میں سے گزر کر بلادر کی مسجد کے سامنے کھڑے برگد کے درخت کے نیچے جا ٹھہرے. وہ سب کے سب چودھری ہادی علی کے آدمی تھے. پولیس کا کوئی آدمی ان میں موجود نہیں تھا. ہادی علی کو میں نے اندازے سے پہچانا. وہ کالی سرج کی خوبصورت اچکن پہنے ہوا تھا. سر پر اس نے ترے دار پگڑی باندھ رکھی تھی. سفید شلوار کے نیچے اس نے پاؤں میں سنہرے کام کی نوکدار جوتی پہنی تھی. اس کے کندھے پر گولیوں سے بھری ہوئی پیٹی لٹک رہی تھی، جس کی جیب میں اس نے پستول اڑس رکھا تھا. وہ خاصا باروب آدمی تھا. چہرہ اس کا سرخ و سفید تھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی تاتاری سردار ہو. بڑی بڑی سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں، پھڑکتے ہوئے حساس نتنے، چوڑا چکلا سینہ. وہ واقعی سرداری اور سپہ سالاری کے لائق آدمی تھا.
عمر اس کی یہی کوئی 40-42 سال کی ہوگی، مگر اس کے چہرے کی کرختگی سے اس کا خبث باطن پوری طرح آیا تھا۔ ابھی وہ لوگ وہاں پہنچے تھے کہ دوسری طرف راجبہ کے کنارے کھڑے ٹرکوں کی اوٹ میں سے 3 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ وہ پولیس کی وردیوں میں ملبوس تھے۔ وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک تھانے دار ہے اور 2 سپاہی۔ وہ آگے آئے اور سیدھے چودھری ہادی علی کے پاس جا ٹھہرے۔ انہوں نے ادب سے ہادی علی کو سلام کیا اور تینوں ہی گھوڑوں سے اتر گئے۔ اتنے میں گاؤں کے 2 چوکیدار وہاں نکلے۔ ان کو دیکھتے ہی باقی لوگ بھی گھوڑوں سے اتر آئے۔ ایک آدمی نے بڑے تحکم آمیز لہجے میں کہا، اوے حاقو، جاؤ رستمہ کو بلا لا۔ کہاں ہے وہ ساقہ، صادق، انور اور گاچی؟ بلا کے لاؤ ان سب کو۔ وہ تو یہاں نہیں ہے چودھری جی، صبح سے شہر گئے ہوئے، ان کا میاں ہے گھر میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے ہی بلا کر لا اور 4 پائیاں بھی ڈال دے ادھر۔ ہادی علی نے انہیں للکارتے ہوئے کہا۔ ایک چوکیدار مسجد کی پچھلی گلی میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے وہ میاں جی مل گئے جن کو وہ بلانے گیا تھا۔ وہ دور سے ہی بلند آواز میں بولا، ادھر چلو میاں صفدر شاہ جی، وہ چودھری ہادی علی صاحب آئے ہیں۔ میں نے ادھر نگاہ ڈالی تو ایک آدمی کھیس کی بکل مارے بڑے پروقار انداز میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت داڑھی تھی جس کی سفیدی اس آدمی کی باطنی پاکیزگی کی شہادت دیتی تھی۔ وہ برگد کے نیچے سے گزر کر سیدھا ہادی علی کے سامنے جا ٹھہرا۔ وہاں دھوپ تھی۔ سورج کی روشنی سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے اس نے بایاں ہاتھ اوپر ماتھے پر رکھا اور دایاں ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا، مگر ہادی علی نے اس کے ہاتھ کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ صفدر علی، ہم فصل کاٹنے آئے ہیں، کوئی اعتراض ہو تجھے تو اپنے لڑکوں کو بلا لے۔ میں کیا عرض کروں چودھری جی، فصل پک گئی تو یہ سونا بن جائے گی، ہری فصل نہ کاٹیے، یہی ہماری آپ سے التجا ہے۔ تو ابھی تک سیدھا نہیں ہو بڈھے، یہ زمین تیرے باپ کی نہیں ہے، اس کا مالک میں ہوں، چودھری ہادی علی مالک ہے اس کا۔ یہ کہہ کر ہادی علی نے اپنے بیت کی چھڑی کی نوک صفدر علی کے سینے میں چبھو کر اسے پیچھے دھکیلا۔ میں پھر کہتا ہوں چودھری جی، یہ آپ کے بھلے کی بات ہے، زمین آپ کی ہے پر فصل میں ہم برابر کے شریک ہیں، یہ محنت ہے ہماری۔ اور بکواس نہ کر بڈھے، ہم یہ فصل کاٹ رہے ہیں، ہمت ہے تو روک لے میرے آدمیوں کو، چلو شروع کرو کٹائی۔ یہ کہہ کر ہادی علی نے صفدر علی کو بڑے زور سے پیچھے ہٹایا اور بیت کی چھڑی تڑاک سے اس کی پیٹھ پہ دے ماری۔ چھڑی کی آواز برکت کے نیچے گونجی تو 10-12 عورتیں وائے ویلا کرتی ہوئی آگے بڑھی اور ہادی علی کو گالیاں دینے لگیں۔ وہ مسجد کی دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھیں، اچانک آگے بڑھائیں۔ ان میں جوان بھی تھی اور بوڑھی بھی۔ ان کو چودھری ہادی کے گرد دیکھ کر پولیس کا وہ آدمی جو تھانے دار کی وردی پہنا تھا بیت لے کر ان پر ٹوٹ پڑا، اور اس نے کسی کی آنکھ دیکھی نہ کان۔ ان سب کو اس نے بری طرح دھن ڈالا۔ عورتیں بری طرح چیخ رہی تھیں۔ ان کی چیخم دھاڑ سن کر گاؤں کی دوسری گلیوں سے 5-6 بوڑھے آدمی باہر نکل آئے۔ ان کے پیچھے 10-12 جوان بھی تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور برچیاں تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی تھانے دار نے اپنے دونوں سپاہیوں کو بندوقیں سیدھی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہادی علی نے اپنے ساتھ کھڑے 3 گھڑ سواروں کو بھی تیار رہنے کا حکم دیا اور خود بھی پستول ہاتھ میں لے کر ان کے ساتھ قطار میں داخل ہو گئے۔ صورتحال یہ تھی کہ عورتیں بلند آواز سے رو رہی تھیں اور وہ آدمی جو مزارے تھے اور ابھی ابھی گاؤں سے نکلے تھے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، مگر اس طرح کہ وہ سب ان آتشی ہتھیاروں کے سامنے بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ وہ سب مسجد کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ان میں سے 2 بوڑھے آگے آئے تو ہادی علی بولا، کیا کہتے ہو کتو، اس لیے آئے ہو تم؟ مقابلہ کرو گے ہمارا؟ پولیس کا مقابلہ کرو گے؟ کتے تم ہو، کتے تمہارے ساتھی ہیں۔ وہ انور اور صادق یہاں نہیں ہے تو تم ان کی عورتوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہو ہادی علی؟ ان میں سے ایک نوجوان نے بلند آواز سے ہادی علی کو للکارتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی ہادی نے گولی چلا دی جو اس نوجوان کے کندھے پر لگی اور وہ تڑپ کے نیچے جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان سپاہیوں نے بھی گولیاں چلا دی اور 2 اور آدمی کٹے ہوئے پودوں کی طرح نیچے گر گئے۔ پھر ہادی علی کے آدمی ان لوگوں سے بہت پیچھے ہٹ گئے جن پر گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ ہادی علی ان میں پیش تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ میں نے اسٹین گن کمبل کے نیچے سے نکالی اور ان کی طرف شست باندھ کر پہلی گولی میں نے ہادی علی کے سینے میں ماری۔ وہ زخمی کتے کی طرح اچھلا تو میں نے ایک اور گولی اس کے جسم میں اتار دی۔ پولیس کے سپاہی اور ہادی علی کے ساتھی اوٹ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہوں نے مسجد کی دیوار کے اوپر رکھی اسٹین گن کو موت اگلتے دیکھ لیا تھا۔ رک جاؤ اور اپنے ہتھیار پھینک دو، یہ کہہ کر میں نے تھانے دار کی وردی میں ملبوس آدمی کی ٹانگوں پر گولی داغ دی۔
وہ اوندھے منہ آگے کو گرا تو اس کے سارے ساتھی ہتھیار پھینک کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔ میاں جی، یہ سارے ہتھیار اکٹھے کر کے ادھر رکھ دیں، مسجد کے دروازے میں۔ میں نے صفدر علی سے کہا۔ وہ مسجد کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ان کے پستول اور بندوقیں اٹھائیں اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیں۔ تم ان سب کو ادھر باندھ کر پھینک دو، چلو۔ میں نے سامنے کھڑے 2 نوجوانوں سے کہا۔ وہ خاصے قوی ہیکل دکھائی دیتے تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ سب میری اس بروقت مداخلت پر خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ان 7 آدمیوں کو پگڑیوں اور رسیوں سے جکڑ کر ایک طرف ڈال دیا۔ تھانے دار کی ران سے خون بہہ رہا تھا اور درد نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ ہاتھی کے باقی سارے حمایتی بھاگ چکے تھے، اپنی درانتیاں وہ وہیں چھوڑ گئے تھے۔ اچانک مجھے سامنے سے راجپا کے کنارے کھڑے ٹرکوں کے انجن چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ بھی بھاگ رہے تھے۔ گاؤں کے تمام بے بس و بے نوا مزارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں کہ انسان۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ خدا نے ان کی مدد کے لیے ایک مسلح فرشتہ مسجد میں اتار دیا ہے۔ سب لوگ بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ ایک اجنبی تھا، کوئی ڈاکو تھا جس نے ہادی علی کو مار دیا، جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اسٹین گن کمبل کے نیچے چھپائی اور مسجد کے دروازے میں رکھے جوتے پہن کر باہر نکل گیا۔ نہیں نہیں، آپ ڈاکو نہیں ہیں، آپ تو ہمارے محسن ہیں، میرے بہادر بیٹے، آپ تو رحمت کا فرشتہ ہیں۔ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر بڑی گلوگیر آواز میں کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگانے لگا۔ آپ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھیں بابا جی، وہ سور اب ختم ہو چکا ہے، آپ کی ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ شکرانے کے نفل ادا کریں اور کوئی پوچھے تو کہہ دیں کہ وہ کوئی اجنبی تھا، کوئی ڈاکو تھا جس نے ان کو مار دیا، یہی کہیں، اور صفدر علی کے بیٹوں سے میرا سلام کہہ دیں۔ میں پھر کسی وقت آؤں گا، میں پھر آؤں گا میاں جی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے ہادی علی کے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں ڈالا اور اس پر سوار ہو کر اسی وقت وہاں سے چل نکلا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ اب میرے لیے بلادر اور اکبر کوٹ میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عورتیں مجھے دعائیں دے رہی تھیں، بوڑھے پرنم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ابھی میں بلادر سے 4 فرلانگ کی دور نکلا تھا کہ میں نے دیکھا 5-6 گھڑ سوار بڑی تیزی سے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ ان کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ میرے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ اوٹ میں رک کر انہیں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ پولیس کے آدمی ہیں۔ ان کی وردیاں ان کی سرکاری حیثیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی اور میرا یہ حال تھا کہ میں اس علاقے سے قطعاً ناواقف تھا۔ اکبر کوٹ کی وہ سڑک جس پر چل کر میں پچھلی رات وہاں پہنچا تھا میری نظروں سے اوجھل تھی۔ ان کو اپنے پیچھے یوں شکاری کتوں کی طرح لپکتے دیکھ کر میں نے گھوڑے کا رخ دوسری طرف پھیرا اور اسے کھیتوں میں دوڑاتا ہوا بائیں ہاتھ نکلا۔ میرے سامنے اب ایک پگڈنڈی تھی جس کے دونوں طرف اونچے اونچے سرکنڈوں کی باڑ اگی تھی۔ میں نے گھوڑے کو اسی پگڈنڈی پر ڈالا اور سرپٹ بھگاتا ہوا آگے نکل گیا۔ مگر ابھی میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ علاقے کے زیادہ ہموار راستوں سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ مجھ پر رفتار میں برتری حاصل کر چکے تھے۔ مجھے 3 سوار دائیں ہاتھ سے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ میں نے تیزی سے گھوڑے کو بائیں ہاتھ موڑا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ لوگ میرے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ انہیں ہادی علی کے ساتھیوں نے میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ کاش میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ واپس نہ جانے دیا ہوتا۔ اب وہ میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ اچانک ایک طرف سے گولیاں سرسراتی ہوئی میرے دائیں بائیں اور سر کے اوپر سے گزرنے لگی۔ میں ان کی زد میں آ چکا تھا اور میرے لیے فرار کے راستے مسدود ہوتے جا رہے تھے۔ گولیوں کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے میں گھوڑے سے کودا اور اس کی لگام گھسیٹتا ہوا ایک ڈبے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب وہ دونوں طرف سے مجھے اس ڈبے کی طرف بڑھتے نظر آ رہے تھے اور مجھ پر اندھادھند گولیاں برسا رہے تھے۔ میری زندگی کا وہ بدترین لمحہ تھا۔ میں نے گن ہاتھ میں لی اور بہت سنبھل کر دائیں ہاتھ سے آگے بڑھتے ہوئے 3 گھڑ سواروں پر فائر کھول دیا۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا۔ پہلی گولی گھوڑے کے سینے میں لگی تو وہ سوار سمیت الٹ کر زمین پر جا گرا۔ میری طرف سے گولی کا جواب گولی سے ملنے پر باقی فوراً پیچھے مڑے اور درختوں کی اوٹ میں جا پہنچے۔ ابھی میری توجہ ان پر مرکوز تھی کہ بائیں ہاتھ کی جانب سے میری طرف گولیاں چلنے لگیں۔ میں نے ادھر نگاہ ڈالی تو 3 آدمی گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھے مجھے اپنے نشانے کی زد میں لے چکے تھے۔ میں ایک دم زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر پیچھے ہٹا تو کئی گولیاں اس ٹنڈ منڈ بے آب و گیا ٹیلے کی زمین میں دھس گئیں۔ میں نے گن کا رخ ادھر کر کے گولی چلا دی مگر وہ بہت تیز نکلے اور گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ ابھی میں سنبھل ہی رہا تھا کہ دوسری طرف سے کسی خبیث کی گولی میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔
میری زندگی کا چراغ اس آندھی کی زد میں آ گیا۔ اب مجھ میں سکت نہیں تھی کہ میں اپنی اسٹین گن کو سنبھال کر گولی چلا سکتا۔ پھر بھی میں نے بائیں ہاتھ میں گن تھامی اور جھاڑیوں میں رینگتا ہوا گندم کے کھیت میں جا پہنچا۔ میرے بازو سے مسلسل خون بہ رہا تھا، شاید کوئی اہم نس کٹ گئی تھی۔ جو تو کر کے میں اس کھیت سے نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ انہیں میرے فرار کی سمت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں کھیت کے اندر رینگتا ہوا آگے بڑھا اور گنے کے کھیت میں گھس گیا۔ میرے لیے اٹھ کر چلنا آسان تھا۔ میں نے گن میں پھر گولیاں بھری، مگر اس حال میں کہ میرا دایاں بازو درد سے شل ہوا جا رہا تھا۔ ابھی میں چند ہی قدم چلا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کھیت کے کنارے سے ان کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ ادھر ہی گھسا ہے، اس کھیت کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ کہ دیکھو وہ گندم کو لتاڑتا ہوا ادھر آیا ہے۔ ایک بھاری بھرکم آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں اپنا کوٹ اتار کر بازو کا زخم دیکھنے لگا۔ گولی خاصا گوشت ادھڑ چکی تھی اور خون سے میرے کپڑے تر ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر خون صاف کیا اور پھر چیونٹیوں کے گھر پر بنی ایک مٹی کے ڈھیر میں سے باریک صفوف جیسی مٹی لے کر زخم پر ڈال دی۔ اس کی تاثیر کا مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا مجھے معلوم تھا کہ اس کو زخم پر ڈالنے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ مٹی نے اپنا اثر دکھایا اور خون بہنا بند ہو گیا۔ یہ بڑی خوشکن بات تھی۔ میں نے کچھ اور مٹی رومال پر ڈالی اور اسے پٹی کی صورت میں بازو پر دانتوں کی مدد سے کس کر باندھ دیا۔ چند لمحوں بعد مجھے ایسا لگا کہ میری بے چینی بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ بازو میں درد کی شدت ڈھلنے لگی تھی۔ وہ سپاہی کھیت کے چاروں طرف گھوڑے بھگا رہے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ کھیت میں اس طرح چلوں کہ کوئی پودا ہلنے نہ پائے، کیونکہ وہ ہلتے ہوئے پودوں سے میری نقل و حرکت کی چغلی کھاتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میں کھیت کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا، مگر ابھی میرا باہر نکلنا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ لوگ دوسری طرف میرا انتظار کر رہے تھے۔ اب میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے میں سامنے کا منظر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ادھر 2 گھڑ سوار موجود تھے اور بہت بے چین تھے۔ انہیں احساس تھا کہ کھیت کے اندر سے میں کسی بھی وقت ان پر گولی چلا سکتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کھیت سے کبھی 100 گز دور چلے جاتے اور کبھی 200 گز۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ میں نے ذرا آگے بڑھ کر صورتحال کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ سامنے ایک درختوں کا جھنڈ ہے جس کے وسط میں پانی سے بھرا ہوا ایک جوہڑ ہے۔ پانی کی سطح پر کہیں کہیں کائی جمی نظر آتی تھی۔ اس جھنڈ میں پہنچنے کے بعد میں آگے سرکاری جنگل کی رکھ میں گھس سکتا تھا۔ اس رکھ میں پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ میں میلوں تک اندر ہی اندر چلتا ہوا آگے بڑھ سکتا تھا۔ وہ اتنی گھنی رکھ تھی کہ پچھلے روز جب میں ٹیکسی میں بیٹھ کر اکبر کوٹ پہنچا تھا تو راستے میں ڈرائیور نے اس طرف اشارہ کر کے بتایا تھا کہ اس جنگل میں جو میلہ تک پھیلا ہوا ہے ہر طرح کے جانور ملتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں چیتے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس وقت میری یہی خواہش تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے میں اس جنگل میں داخل ہو جاؤں۔ اچانک مجھے دائیں ہاتھ کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے ادھر جو نگاہ دوڑائی تو مجھے گنے کے اونچے اونچے پودے چند ہی قدم دور ہلتے نظر آئے اور پھر 2 پودوں کی جڑوں کے درمیان سے مجھے ایک سیاہ بوٹ نظر آیا۔ وہ شخص مجھ سے 4 ہاتھ دور تھا۔ میں نے جیب سے اپنا چپشا نکالا اور ایک گولی ادھر داغ دی۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ ابھری اور کوئی دھم سے زمین پر ڈھہ گیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا کہ میرے سامنے پولیس کا ایک بہت ہی خوبصورت سا نوعمر نوجوان زمین پر پڑا ڈھیر ہو گیا تھا۔ میری گولی اس کے گلے سے آر پار ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بیچارہ چیخ نہیں سکا تھا۔ اس کی شہرگ و نرخرے کی نالیاں کٹ گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے پناہ اذیت نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں اس کی کھلی آنکھیں بند کر دیتا جن میں سے موت کی بے پناہ اذیت جھانک رہی تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا اور کھیت کے کنارے پر جا پہنچا۔ اب میں 6 فٹ اونچے موٹے اور تر و تازہ گنوں کی 2 گھنی قطاروں کے سامنے تھا۔ محمود صاحب، آپ کہاں ہیں؟ محمود صاحب! اچانک ایک تیز کٹیلی آواز چاروں طرف گونج گئی۔ پولیس کا ایک آدمی اس شخص کو پکار رہا تھا جو مجھے زندہ پکڑنے کے شوق میں اندھا دھند کھیت میں جا گھسا تھا۔ آواز دینے والا مجھ سے 10 ہاتھ دور تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی آواز دبائی اور گھٹے گھٹے فریادی لہجے میں بولا، میں یہاں ہوں، مجھے بچاؤ، یہ میرا گلا گھٹ رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ یہ آواز میں نے اس طرح چاروں طرف پھیلائی کہ وہ لوگ جو باہر تھے وہ یہی سمجھے کہ ان کا ساتھی محمود میری گرفت میں آ چکا ہے۔ وہ ساری احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر گھوڑوں سمیت اس سمت لپکے جدھر سے انہیں وہ گھٹی گھٹی آواز سنائی دی تھی۔ جو ہی وہ کھیت میں گھسے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ دائیں بائیں میدان بالکل صاف تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس جھنڈ کی طرف لپکا جس سے آگے چند کھیت عبور کرنے کے بعد میں گھنی رکھ میں پہنچ سکتا تھا، مگر ابھی میں کھیت سے کوئی 2 گز ہی دور نکلا تھا
کہ مجھے اپنے پیچھے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ وہ لوگ گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے میری طرف لپکے چلے آ رہے تھے۔ اب ان کا مقابلہ کرنے کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ میں نے ایک مینڈ کی اوٹ میں لیٹ کر اسٹین گن سیدھی کی اور ان پر اندھا دھند گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ میری کوشش یہ تھی کہ ان کے گھوڑے بیکار کر دوں، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میں نے ان کے تمام گھوڑے پہلی ہی بوچھاڑ میں ضائع کر دیے۔ گھوڑے زخمی ہو کر نیچے گر گئے تھے اور درد سے اس طرح چلا رہے تھے کہ مجھے ان پر ترس آتا تھا۔ ان کے سوار نیچے آ گئے تھے اور اب وہ لیٹ کر اپنا بچاؤ کر کے مجھ پر فائر کر رہے تھے۔ اب وہ صرف فرض ادا نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے انتقام کی آگ بھی مجھ پر برسا رہے تھے۔ ان کی گولیاں مجھے یہی پیغام دیتی تھی کہ اگر میں ان کے ہاتھ آ گیا تو وہ میری بوٹی بوٹی کاٹ کر الگ کر دیں گے۔ وہ جہاں جہاں گھوڑوں سے گرے تھے ابھی تک وہیں جم کر لیٹے تھے اور شست باندھ باندھ کر مجھ پر گولیاں چلا رہے تھے، مگر اب ان کی گولیوں میں وہ بے باکی اور دلیری نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں رینگتا رینگتا پیچھے ہٹا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کھیتوں کی سطح ایک دم نیچے ہو گئی ہے۔ وہ ایسے کھیت تھے جن میں سے 2-2 فٹ گہری مٹی کھدوا دی گئی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فصل دے سکیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان گولیوں کی آواز سے پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مگر اس مصیبت کی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے بازو کا زخم ایک بار پھر مجھے پریشان کرنے لگا۔ رومال سے جو میں نے اس پر مٹی باندھی تھی وہ شاید کھسک گئی تھی، مگر وہ لمحہ ایسا نہیں تھا کہ میں اس زخم کی خاطر اپنی زندگی بیچ دیتا۔ گولیوں کی بوچھاڑ مدھم ہو رہی تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں اٹھا اور گندم کے کھیت میں دوہرا ہو کر تیزی سے بھاگتا چلا گیا، مگر ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا۔ ایک ساتھ کئی گولیاں میرے اوپر سے گزر گئیں۔ میں تو سمجھا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہ رہی، مگر نہیں، میں اندھا دھند بھاگتا ہوا تیزی سے درختوں کے جھنڈ تلے جا پہنچا۔ اب میرے سامنے 2 ہی صورتیں باقی رہ گئی تھیں، یا تو میں کسی درخت پر چڑھ جاتا یا پانی میں کود جاتا۔ وہ لوگ میرے تعاقب میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور میرے پاس صرف 5-7 منٹ کی مہلت تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں ایک گڑھا بنا تھا اور اس کے ارد گرد ریت تھی۔ غالباً وہاں چکنی مٹی نکالنے کے لیے کسی نے گڑھا کھودا تھا۔ میں نے اپنے تمام کپڑے اتار کر ہتھیاروں سمیت سب کچھ کمبل میں لپیٹ کر اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر ریت ڈال دی، اتنی ریت کہ وہ گڑھا پر ہو گیا۔ اس کام میں مجھے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگے ہوں گے۔ تھوڑی سی مہلت مجھے یوں مل گئی کہ وہ لوگ گھوڑوں سے محروم ہو گئے تھے اور میرے پیچھے پیدل آ رہے تھے۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ میرے قریبی جوہر میں ایسے سرکنڈوں کے پودے اگے تھے جن کے تنے نالی دار تھے۔ میں نے ایک پودے کے پتے الگ کر کے اس میں پھونک ماری تو معلوم ہوا کہ اس میں سے ہوا آر پار نکلتی تھی۔ میں نے وہ نالی ہاتھ میں لی اور تیزی سے جوہر کی طرف بڑھا۔ اس وقت میں جانگیا پہنے ہوا تھا۔ پولیس کے سپاہی کچھ زیادہ دور نہیں تھے، مگر میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے میں انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں کھیتوں سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گئے تھے۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ میرے اور ان کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ وہ سب تذبذب میں تھے، مگر اس بات کا یقین تھا کہ میں ابھی تک جھنڈ میں چھپا ہوں۔ میں درختوں کی اوٹ سے ان کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں، مگر ان کا استقلال مجھے حیران کیے دیتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح میرے تعاقب سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے۔ اب وہ بندوقیں تانے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہو کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے بچنے کے لیے آخری فیصلہ کیا اور اپنے زخم پر رومال کی پٹی درست کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے جوہر میں اتر گیا۔ وہ خاصا گہرا تھا۔ پاؤں پانی میں ڈالتے ہی گلے تک میں نیچے ڈوب گیا۔ وہاں کائی اگی ہوئی تھی، شاید سنگھاڑے کا بیج بھی اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ اچانک ان لوگوں کی آوازیں مجھے بہت قریب سے سنائی دینے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا، وہ اس جھنڈ میں چھپا ہے، اچھی طرح دیکھو اسے۔ آواز میں غصہ اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ آوازیں اور زیادہ قریب آ گئیں تو ان کی نظروں سے بچنے کے لیے میں نے وہ نالی منہ میں لی اور اپنا سر اس طرح پانی میں ڈبو لیا کہ نالی کا کچھ حصہ پانی کے اوپر رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں اس سے بڑی آسانی سے سانس لے سکتا تھا۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا مگر میرا بدن اسے برداشت کر گیا۔ ویسی حالت میں وہ 1.25 گھنٹے تک پانی میں ڈوبا رہا۔ وہ نالی اس روز میرے بہت کام آئی۔ پانی نے آہستہ آہستہ مجھے سن کرنا شروع کر دیا تو میں نے اپنا سر باہر نکالا۔ اب وہاں میرے چاروں طرف مکمل خاموشی طاری تھی۔ میں نے ذرا اوپر ابھر کر جھنڈ کے آر پار دیکھا، مگر کسی طرف بھی مجھے کسی زیرو کی آواز سنائی نہ دی۔ خطرہ ٹل چکا تھا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے تھے۔ میں بڑی احتیاط سے اس جوہر سے باہر نکلا اور جھاڑیوں کی اوٹ میں ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں میں دھوپ سے اپنے بدن کو گرمی پہنچا سکتا تھا۔ دھوپ خاصی تیز تھی۔ چند ہی لمحوں میں میری یخبستگی کا احساس چٹنے لگا۔ میرے کپڑے جوہر کی دوسری طرف گڑھے میں دفن تھے۔
उस तरफ जाने के लिए मैं झाड़ियों से निकला तो मुझे एक दरख्त की ओट में एक सिपाही खड़ा नजर आया। उसका ध्यान सामने की तरफ था और बंदूक उसने हाथ में यूं थाम रखी थी जैसे वो अपने इर्द गिर्द ज़रा सी भी आवाज़ उभरने पर गोली चला देगा। मेरे सारे अंदाजे गलत हो गए थे। वो लोग अभी तक वहाँ मेरी तलाश में सरगर्दा थे। मैं दबे पाँव सिपाही के पास पहुंच और बिल्ली किसी एहतियात से आगे बढ़कर उसकी गर्दन की रगें मसल दी। वो शायद बहुत ही थका हुआ था। रग दबते ही वो झूल कर ज़मीन पर गिर गया। मैंने उसे खींचकर झाड़ियों में डाला और उसकी बंदूक हाथ में लेकर उसके गले से कारतूसों की पेटी उतार ली। मेरा इरादा था कि मैं उसकी वर्दी उतार कर पहन लूँ, मगर अचानक दाएं हाथ से एक उभरती आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। यार अख्तर, तेरे पास कोई सिगरेट है कि सब खत्म हो गए? मैंने उधर निगाह डाली तो मालूम हुआ कि एक सिपाही बंदूक हाथ में लिए इस तरफ बड़े गौर से देख रहा था जहाँ चंद लम्हे पहले वो सिपाही खड़ा था। अपनी बात का जवाब न पाकर वो बुलंद आवाज़ में बोला, अख्तर। मगर वह अख्तर मौजूद होता तो जवाब देता। मैंने अपने हवास मुश्तमा किए और सांस रोककर झाड़ियों में दुबक गया। सिपाही आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ा। पता नहीं किधर चला गया। वो बदमाश मिल गया ना तो मार मार कर दम्बा बना दूंगा। ओ यार अख्तर, तू कहाँ जा ठहरा है? वो अपने आप से बातें कर रहा था और फिर अचानक उसकी छठी हिस्स बेदार हो गई। अख्तर को कहीं ना पाकर वो परेशान हो गया था। अख्तर, ओ भाई बोलते क्यों नहीं? वो लानती लाइक भी वापस नहीं आया। असगर भी उधर ही मर गया। कहते थे हम गार्ड लेकर आएंगे। एक नंबर के काम चोर है। ओए अख्तर, ओ तू किधर मर गया भोंदू खान? वो बुलंद आवाज़ से चिल्लाया। फिर वो वहाँ आन पहुँचा जहाँ अख्तर खड़ा था। उसने एड़ी पर आदतन घूमकर चारों तरफ निगाह डाली तो मैंने ऊपर उठकर बंदूक तान ली और फेफड़ों की पूरी कुव्वत से उसे ललकारते हुए कहा, खबरदार, तुमने को हरकत की तो गोली मार दूंगा। बंदूक फेंक दे कुत्ते के बच्चे। वो एकदम साकित हो गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। बड़ी एहतियात से उसने सर घुमाकर मुझे देखा तो उसका रंग उड़ने लगा। उसने फौरन ही बंदूक फेंककर हाथ ऊपर उठा लिए। ऐसे में वो बहुत ही मजाका खेज लग रहा था। उसका पेट खासा फूला हुआ था। हाथ ऊपर उठने से उसकी जर्सी कमर से खिसक कर ऊपर जा चढ़ी थी और पेटी समेत पतलून नीचे ढलक गई थी। वो कोई बहुत ही पुराना और पापी किस्म का रिश्वतखोर सिपाही था, क्योंकि जब मैंने पीछे से दबे पाँव उसके करीब जाकर उसकी गर्दन की रग मसलकर उसे बेहोश कर दिया तो तलाशी लेने पर उसकी जेब से मुझे 1350 रुपये मिले। उसके अलावा 400 रुपये की कीमत का एक पार्कर कलम भी उसकी जेब से निकला। कुछ और भी अलग अलग किस्म की चीज़ें थीं उसकी जेब में, मगर वो मैंने वहीं रहने दी और 50 रुपये भी उसके जेब में डाल दिए ताकि वो खर्चे वगैरह से तंग ना रहे। मैंने उन दोनों की बंदूकों में से कारतूस निकाले और उन कारतूसों से भरी पेटियों समेत उनकी बंदूकें जोहड़ में फेंक दी। उस काम से फारिग होकर मैंने गड़े में से अपने कपड़े निकाले और उनको अच्छी तरह झाड़ पोंछ कर पहन लिया। मेरे बाजू का जख्म मुझे मुसलसल परेशान कर रहा था, मगर वो दर्द तो बहरहाल मुझे बर्दाश्त करना ही था। चिकनी मिट्टी के कुछ और सफूफ मैंने जख्म में भरा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता मैं रग की तरफ चल दिया। उस सिपाही की बातों से यही मालूम होता था कि उन्होंने थाने में इत्तला भिजवा दी थी और कोई दम जाता था कि पुलिस की एक दहशतनाक मुसल्ला गार्ड वहाँ पहुँचने को थी। उसके बाद उस इलाके के लोगों का जो हशर होने वाला था उसके तस्वुर से ही मुझे वहशत होती थी, क्योंकि वो लोग देहातियों के उस बयान पर कभी एतबार नहीं करेंगे कि जिस आदमी ने हादी अली को मारा और फिर जिसने एक सिपाही को कत्ल कर दिया वो उनमें से नहीं था। रग उस झुंड से ज़्यादा दूर नहीं थी। मैंने उसके अंदर कदम रख दिया। वहाँ शीशम, शहतूत, हेकर और इसी किस्म के दूसरे दरख्तों की घनी छाँव ने अंधेरा सा कर दिया था। बिलाशुबा उस रग में हर किस्म के जानवरों की मौजूदगी का इम्कान हो सकता था, क्योंकि कई मुरब्बा मील रकबे पर फैला हुआ वो जंगल बहुत महीब नज़र आता था। मैं किनारे से ज़रा अंदर होकर दरख्तों की ओट में चलता हुआ अभी कोई 1 मील आगे निकला था कि मुझे अपने बाएं हाथ जंगल के दिल से एक बहुत ही अलमनाक आवाज़ सुनाई दी। कोई अल्लाह का बंदा बड़े ही सुरीले सुरों में गा रहा था। वो आवाज़ इतनी गमंगेज और इस कदर दर्द में डूबी हुई थी कि मेरा दिल बैठने लगा। मेरे कदम आहिस्ता पड़ गए। वो आवाज़ जंगल के उस सन्नाटे में सहर फैला रही थी। मैं समझा कोई चरवाहा तन्हाई के मुहीब जाल में फंसा करहा रहा है। आवाज़ ज़रा देर के लिए उभरी और फिर थम गई। अभी मैं 10 कदम ही आगे निकला था कि वह आवाज़ एक बार फिर सन्नाटों को चीरती हुई चारों तरफ फैलने लगी। उस आवाज़ में कुछ ऐसी मिठास, ऐसी तरबंगेज़ अजियत और दर्द था कि मैंने अपना रास्ता बदला और उसकी सिमत चलने लगा। मैं ये देखना चाहता था कि वो कौन आदमी जिसके गले में खुदा ने इतनी मकनतीसी कशिश भर दी है कि जब वो धीमे धीरे सुरों में दिल के दर्द का इजहार करता है तो मेरे जैसे सियाकार आदमी का मन भी मोह लेता है।
میں کافی دیر تک جنگل کے قلب کی طرف چلتا رہا مگر اس آواز کے مخرج تک نہ پہنچ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ آواز ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، مگر اب میں جنگل کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ راستے میں نے کئی جنگلی جانور بھی دیکھے۔ ان میں سور بھی تھے اور گیدڑ بھی، اور خرگوش تو اتنے دیکھے کہ ان کو میں گننے سے عاجز تھا۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی کیونکہ گیدڑ، بھیڑیے اور سور جیسے جانور جہاں رہتے ہیں وہاں خرگوش کی نسل زیادہ نہیں پنپ سکتی۔ اس رگ کے بائیں ہاتھ دریائے چناب بہتا تھا۔ وہ موسم کے اس حصے میں بہت سی جگہوں پر لکیر کی صورت میں بہتا ہے، مگر پھر بھی وہ دریا ان جانوروں کے لیے آب حیات مہیا کرتا تھا۔